نہایت ہی واجب الاحترام حضور علیہ السلام کے غلاموں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ بڑی ہی عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا بڑا ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے امتیوں کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اور اس مہینے میں بڑی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں قرآن کریم جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے، جو ہمیں ہدایت اور ہماری زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس سب پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ قرآن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو قرآن بڑی ہی عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا قرآن ہے، جو صرف اور صرف ہدایت، تقویٰ اور محبت و امن و پیار اور دنیا کا ہر کام، دنیا کے ہر علوم جو ہے وہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے اور خاص کر کے حضور علیہ السلام کے لیے، حضور علیہ السلام کے امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات گرامی القدر، انسان جو ہے اس پاک مہینے کے اندر عبادات کرتا ہے، اس قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور ذکر اذکار کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب انسان یہ اس کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نوازشات ہیں۔ ہم اس کی نعمتوں کا اگر شمار بھی کرنا چاہیں نا تو اس کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی انسان پر بڑی نعمتیں ہیں جس کا شکر ادا کرنا انسان پر لازم ہے، اور جب انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مزید نوازشات سے انسان کو نوازتا ہے۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام مختص فرمائے ہیں جس میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور طلبگاروں کی طلب کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی القدر، جس طرح شب میلاد ہے، شب بارات ہے، شب معراج ہے، شب قدر ہے، شب جمعہ ہے، یہ سب بڑی برکتوں والے دن ہیں، بڑی شانوں والے دن ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں حضور کے غلام، اللہ نے ہمیں یہ جو نعمت حضور کے صدقے میں عطا فرما دی نا، تو انبیاء سابقین کی جو امتیں تھیں وہ ان نعمتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جو ان کے نبی تھے ان کی بارگاہ میں عرضیں کرتی رہی کہ یہ دن ہمیں مل جائے، یہ عبادت ہمیں مل جائے۔ تو اللہ نے اس امت کو حضور کے صدقے یہ سب نعمتیں ایسے ہی عطا فرما دی ہیں، کیونکہ حضور کے امتی تو بڑے خوش قسمت ہیں۔ ذرا غور فرمائے کہ اللہ نے ہمیں شب معراج عطا کی، جس میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو بے شمار نوازشات سے نوازا ہے، اور وہاں یہ بھی اعزاز بخشا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کے امتیوں کی ناقص نیکیوں کو بھی قبول فرما لیا ہے اور آپ کے امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ حضرات گرامی القدر، ذرا غور فرمائے، ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کی امت پر اللہ نے قدم قدم پر بخشش کے بہانے اور بخشش کا ذریعہ رکھا ہوا؟ اسی طرح اللہ نے جو ہمیں یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، جو اس پاک مہینے کے اندر تعداد راتوں کے اندر ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، جو سابقہ امتیں تھیں نا ان کی عمریں بھی سینکڑوں سالوں میں تھی، 500 سال 600 سال تھی، جبکہ ہماری عمروں کو اگر دیکھا جائے تو ہماری بمشکل 60 سال 50 سال، اب اس سے بھی کم ہے۔ تو کیا ہماری جو عبادات ہیں ان کے مقابلے میں اگر ہم دن رات عبادت میں ہی گزار دیں تو پھر بھی ہم ان کی عبادات کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن
اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام میں نے آپ کی امتیوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو جو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، جس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اگر 1000 مہینوں کی عبادت ایک رات میں اگر اللہ آپ کو عطا فرما دے تو انبیاء سابقین کی جو امتیں تھی، سابقہ امتیں، وہ دن رات عبادت کریں تب بھی وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے آپ کو حضور کے صدقے یہ ایک رات کے بدلے اللہ نے اتنا بڑا اجر عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شب بارات عطا فرمائی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب بارات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر کرم فرمایا ہے کہ بنو تمیمی قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہ گاروں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک شب ہے۔ دیکھیں، پہلے شب معراج آ گئی، وہ بھی ایک شب ہے، پھر لیلۃ القدر یہ بھی شب ہے، پھر شب بارات آ گئی، یہ بھی ایک شب ہے۔ دیکھیں تو اگر شب جو ہے، یہ جو شامیں ہیں، یہ جو راتیں ہیں، ان میں اللہ نے آپ کے اوپر اتنے کرم فرمائے کہ ایک رات کے بدلے اگر آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے، اور ایک رات کے بدلے امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ایک رات کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ہی بخش دے تو ایک کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب میلاد عطا فرمائی۔ ہم سب میلاد منانے والے ہیں، کیونکہ ہمارا ہر دن جو ہے نا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر وقت سرکار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہم جو سلام ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کے اس پر بھی بات ہوگی۔ حضرات گرامی القدر، جس طرح اللہ نے شب میلاد عطا فرمائی، بڑی عظمتوں والی، برکتوں والی یہ رات ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے۔ یہ اس مبارک رات کی بات ہو رہی ہے جس میں تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ حضرات گرامی القدر، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے ملائکہ نازل ہوئے، جس میں پہلے بھی لیلۃ القدر میں بھی آیت کریمہ کے اندر آتا ہے کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نزول ہوتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی اور چمکدار رات ہے، روشن رات ہے، جو مانگو رب سے اللہ عطا کرتا ہے۔ تو شب میلاد میں ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے فرشتے زمین پر ہی اتر آئے، ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے رہے، ایک دوسرے کو مبارکیں بھی دی اور گلے بھی ملا، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی مناتا رہا۔ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کتنی مبارکوں والی رات ہوگی کہ اللہ نے یہ جو راتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں، یہ کتنے کرم اور برکتوں والی ہیں۔ تو ہے حضور کے غلاموں، اگر ان راتوں سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ابو لہب جو تھا نا، وہ حضور علیہ السلام کا شدید ترین دشمن تھا۔ تو اللہ نے جس کے بارے میں پوری قرآن کریم کے اندر سورت نازل فرمائی ہے، جو حضور سے شدید ترین دشمنی رکھتا تھا، جب شب میلاد ہوئی نا، حضور کا ظہور ہوا، تو اس کے غلام صوبیہ جو تھی، اس نے آ کے خبر دی کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں، اس نے جس انگلی کو اٹھا کے اپنے غلام کو آزاد کیا نا، حضور کی ولادت کی خوشی میں، تو اللہ تعالیٰ نے سوموار کے دن اس کی قبر میں، اس کی قبر کے اندر اس کے عذاب میں بھی کمی فرما دی ہے، اور اس انگلی سے پانی جاری فرما دیا ہے، جس کو وہ پیتا تو پورا ہفتہ اسے سکون اور راحت نصیب ہوتا۔ اگر ایک کافر ہو کر اتنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے جی، جس نے ایمان نہیں لایا، آپ تو حضور کے غلام ہیں جن کی خاطر اللہ نے قرآن کریم نازل فرما دیا، ہدایت عطا فرما دی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا فرما دیے، جو سید الانبیاء ہیں، جن کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء سابقین بھی اپنی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے حضور کی امت میں پیدا فرما دے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ مبارک دن بھی آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ مبارک مہینہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ رمضان المبارک بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں، یہ برکتوں والے جو دن ہیں، اللہ نے قدم قدم پر حضور کے امتیوں کے بخشش کا بہانہ اور ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم پھر بھی
اس فائدہ سے حاصل نہ کر سکے تو پھر یہ ہمارے اندر ہی غلطیاں ہیں. تو ہم غلطیاں تلاش کرنے والے، کیونکہ انسان ہے ہی ناقص ہے. تو حضرات گرامی القدر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے غلاموں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ پر اللہ نے اتنے کرم فرمائے ہیں کہ اگر آپ ایک رات کی عبادت کر لیں تو اللہ آپ کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دے دے گا. وجہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین کی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ زیادہ تھیں. تو کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میری امتی جو ہے یہ مایوس نہ ہو جائیں کہ ان کی عبادت اور ہماری عبادت میں اتنا بڑا فرق کیوں آ گیا. تو اللہ نے حضور کے صدقے یہ رات پھر آپ کو عطا فرمائی. تو جیسا کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. یعنی قرآن کریم جو ہے اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے، واقعات کو دیکھا جائے، حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو قرآن کریم جو ہے وہ ایک رات میں نازل آیت کریمہ کے مطابق ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 30 سال کے عرصہ کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا. تو اللہ کس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے بیت المعمور کے اوپر قرآن کریم کا نزول فرمایا. آسمان دنیا کے اوپر ایک رات کے اندر قرآن کریم کا نزول فرمایا. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے 30 سال کے عرصہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا. تو حضرات گرامی القدر، جب حضور معراج پر گئے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے. تو حضور پوچھتے تھے، جنت کے بارے میں پوچھا، نہر کوثر کے بارے میں پوچھا، وہاں پر بڑے معاملات ہوئے. تو ایک مقام ایسا آ گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا. تو حضور نے فرمایا، اے جبرائیل یہاں سے آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اللہ کے نور کی تجلیاں اتنی ہیں کہ میرے پر جل جانے کا خطرہ ہے. ذرا غور فرمائے شاعر اس کو کیا لکھا ہے. حضور تو وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے، سدرۃ المقام، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، مقام حوت و ہاہوت و لاہوت سے بھی آگے اپنے رب سے ملاقات کے لیے. تو ایک مقام ایسا ہے جہاں جبرائیل کھڑے ہو گئے. تو شاعر کتنی خوبصورت بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حیرتیں رشک سے دیکھتی رہ گئی. یعنی حیرتوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آگے آگے حضور کے ساتھ چل رہے تھے، حضور کو بتا رہے تھے کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ نہر کوثر ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ فلاں مقام ہے. ایک جگہ وہ بھی رک گئے. تو شاعر کہتا ہے کہ حیرتیں رشک سے دیکھتی رہ گئی اور وہ گزرتے گئے ہر مکان سے پرے. یعنی وہ ہر مکان سے آگے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ویسے تو اللہ جو ہے ہر شخص کی، حضور کے غلام اور ہر شخص کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن وہ اللہ ہمارے قریب ہے. ہم دیکھیں کہ ہم اس کے کتنے قریب ہیں. تو لہٰذا یہ جو عبادات ہیں، یہ جو اللہ نے ایام مختص فرمائے ہیں، جس طرح دیکھیں رمضان المبارک اللہ نے عطا کیا ہے، یوم عرفہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، شب جمعہ عطا کی ہے، یہ سب جو ہے ایک بہانہ ہے اس کے قربت کے، اور یہ بخشش کا اللہ نے ذریعہ رکھا ہوا ہے. تو حضرات گرامی القدر، یہ سابقہ جو امتیں تھی، روز رمضان المبارک جو تھا، جیسا کہ ہمیں ترتیب کے ساتھ اللہ نے رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. رمضان کے نہیں لیکن ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، اس میں اپنی عبادات کرتے، ریاضات کرتے، مناجات کرتے، جو وہ دعا کرتے رب قبول فرماتا، اور جو گناہوں کی بخشش کی طلب کرتے تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا. لیکن حضور علیہ السلام کی امت تھی، اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے، میرے محبوب کی امت کے لیے ہر وقت بخشش کے دروازے کھلے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں، کوئی شب ایسی نہیں. فرمایا کہ اگر رات کو اٹھ کے قطرہ اگر آنسو گرانا تو اللہ نے فرمایا اگر صرف دل سے اس نے میرے سے گناہوں کی طلب کی، گناہوں کی بخشش کی طلب کی، فرمایا کہ میرا رحمان اس کو معاف فرما دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سلطان احمد صاحب. حضرات گرامی القدر، یہ دن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکتوں والے رکھے ہیں. کس کے صدقے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. تو میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ نے یہ قرآن جو ہے
جس طرح آیت کریمہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت المعمور کے اوپر قرآن کریم کا نزول فرمایا گیا. پھر 30 سال کے عرصہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کا نزول فرمایا گیا. قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، یہ ہمیں چلنے کا پھرنے کا آداب طریقہ سکھاتا ہے. اس میں اتنے علوم ہے کہ اگر دیکھیں ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں نا جی، اگر ایک کتاب 2 دفعہ ہم پڑھیں تو ہمارا جو سر ہے نا یہ درد کرنے لگتا ہے، بلکہ ہم دیکھ کے جو ہے نا ہمارے سر کو درد ہو جاتا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اسے جتنی بار پڑھا جائے دل کرتا ہے اور نئے نئے انسان کے اوپر انکشافات ہوتے ہیں. علم ایک ایسی چیز ہے نا، علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا جوہر ہے کہ جب انسان اس کو اپناتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے، اس نور کے صدقے انسان کے دماغ کو وسیع کر دیتا ہے. اسے سوچنے کی طاقت جو ہے وسیع ہو جاتی ہے، سمجھنے کی طاقت وسیع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے. یہ دل کو روشن کر دیتا ہے. جو چیزیں ہم سے چھپی ہیں یہ دل کی روشنی ان کو بھی ظاہر دیکھ رہی ہوتی ہے. تو ہم قرآن سے تھوڑا سا، ہمارے پاس جو ہے نا بڑے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم قرآن خوان تو ہیں لیکن قرآن دان نہیں ہیں. قرآن پڑھنے والے ہیں لیکن سمجھنے والے نہیں ہیں. ہم صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، ایک ہم سمجھتے ہیں بس ہماری کتاب ہے، اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اشارے ثواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جی صاحب جو فوت ہو گیا اس کو بخشوانے کی کتاب ہے. نہیں، قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے. ذرا غور فرمائے اولیاء کرام انہوں نے اتنا مقام کیسے حاصل کیا. اصحابہ اکرام نے ایک دفعہ نا حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کے قریب سے گزرے نا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. ذرا غور فرمائیں کہ علم جو ہے نا انسان کے دل میں کتنا نور پیدا کرتا ہے کہ وہ دور کو بھی قربتوں میں بدل دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. المناج السنی کتاب ہے. تو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ اے حارث آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ آج آپ نے صبح کیسے کی؟ کہنے لگے کہ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے. تو حضور نے پوچھا اے حارث ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے تو آپ کی ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں راتوں کو بیدار اور دن میں دیدار الہی کی طلب میں مارا پھرتا رہتا ہوں. حالت یہ ہو گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیے ایمان سے میں اپنے سامنے اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں. ذرا غور فرمائیں ہم زمین پر ہیں تو اپنے رب کے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ عرش کو اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں اور جنتیوں کو ایک دوسرے سے جنت میں ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دوستیوں کو چیختے چلاتے سن رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اس حالت کو اپنے اوپر قائم رکھے. آپ نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا ہے. ذرا غور فرمائے قرآن کی جو نورانیت ہے، اگر دیکھیں اگر زمین سے وہ عرش کے معاملات دیکھ رہے ہیں، زمین پہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے جنت دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کی خوشی کا محسوس کر رہے ہیں اور دوستیوں کی جو ان کے اوپر سختی ہے اس کو بھی محسوس کر رہے ہیں. ذرا دیکھیں قرآن کتنا نور والا ہے، یہ دین کتنا ہدایت والا ہے. حضرات گرامی القدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے آپ پر اتنے کرم فرمائے ہیں نا. اللہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وہیں پہ اپنے مصطفیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب اگر میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، رب ہوں، تو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. ذرا غور فرمائیں رحمت کا کیا کام ہے جی؟ رحمت کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس لیے، کیونکہ یہ کائنات وجہ تخلیق کائنات یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اللہ نے آپ کو اور ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور یہ خاص جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اگر اس سے بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے، نماز نہ پڑھ سکے، قرآن کا ذکر نہ کر سکے، تو پھر ہمارا اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ذکر سے مجھے یاد آیا کہ جو قرآن ہے نا رمضان المبارک میں ہم اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جس طرح الف لام میم ہے نا، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم. حضور نے فرمایا
کہ الف لام میم ہر حرف پر 10 نیکیاں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں نا حروف مقطعات میں سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر آپ قرآن اٹھائیں نا اس کے نیچے کوئی ترجمہ نہیں ہوگا, کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. یہ وہ لفظ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا اگر آپ الف لام میم اپنے منہ سے ادا کریں گے تو اللہ آپ کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 30 گناہ آپ کے معاف ہوں گے. اسی طرح آپ حضور پر درود و سلام ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا, 10 درجات بلند فرمائے گا اور 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا. حضرات گرامی القدر, یہ قرآن جو ہے اتنی رحمتوں والا ہے. اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اپنا لینا, مرنے کے بعد نہیں, کیونکہ مرنے کے بعد لوگوں نے کیا ہوا کہ جو مر گیا اس کو بخشوانے کے لیے بس قرآن کو ساتھ رکھا جاتا ہے. نہیں, یہ قرآن جب قبر میں پوچھے گا نا کہ تو نے مجھے دنیا میں بس اس کاموں کے لیے رکھا تھا, تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. جب فرشتے آ جائیں گے, پوچھیں گے, اٹھا کے بٹھائیں گے, سوال کریں گے من ربو کا ہے, تمہارا رب کون ہے, تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے قرآن ہی نہ پڑھا ہوگا, اس کو سمجھا ہی نہ ہوگا, تو ہم جواب کیا دیں گے؟ لیکن حضور کے غلاموں, حضور نے فرمایا پریشان نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, قبر میں میں تمہارے ساتھ ہوں گا, دنیا میں بھی تو ساتھ ہی ہے نا جی. ہے جی, حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. ہمارے دل کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو اللہ کی نور کی تجلیات تھی صحابہ اکرام پر, کیا ہم جو 1400 سال بعد ہیں, کیا ہمارے اوپر بھی وہ نور کی تجلیات ہو سکتی ہیں؟ کیا ان رحمتوں کو ہم سمیٹ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا چاہے 1400 سال ہو یا 10,000 سال ہو, میرے غلاموں پریشان نہ ہونا. حضور نے فرمایا کہ من زارا قبری بعد موت کان کمن زرانی فی حیات. فرمایا کہ جس نے میرے روزے کو دیکھ لیا نا, میرے روزے کا دیدار کر لیا, فرمایا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی. دیکھیں صحابہ اکرام جو تھے نا بحالت ایمان, جنہوں نے حضور کی زیارت کی, ہم ان کے مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتے. اگر دن رات عبادت کرے ساری زندگی, اللہ نے جو ان کو مقام عطا کر دیا وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. لیکن فرمایا کہ 1400 سال بعد آنے والے میرے غلام جو ہیں, 1450 سال قیامت تک آنے والے, اگر میرے روزے کی زیارت کریں گے نا تو فرمایا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی. پھر فرمایا من زارا قبری بعد موتی کان کمن زرانی فی حیاتی من زارا قبری وجبت له شفاعتی, کہ جس نے میرے روزے کو دیکھا اس پر میری شفاعت جو ہے وہ لازم ہو گیا, واجب ہو گیا. حضور کے غلاموں ذرا دیکھیں 1400 سال پہلے جو انوار تھے, حضور علیہ السلام کی جو خیرات تقسیم ہو رہی تھی وہ آج بھی جاری ہے, لیکن ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے, ان انوار کو دیکھنے کے لیے. آج بھی وہ اس کی رحمت کے نزول, اس کی نور کی برسات ہو رہی ہے, لیکن ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں, ہمارا وہ دل نہیں ہے جو ہم اسے دیکھ سکیں, سمجھ سکیں. حضرات گرامی القدر, چلو اللہ پاک تساں دے کرم فرماوے. آخری ایک حدیث بیان کر سا اجازت ہے اس نال ایمان, کیونکہ جتنے بھی جلنا نا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے تساں دا بھی ایمان تازہ ہوئے. حضرات گرامی القدر 2 منٹ سن دے کے انسان بس, کیونکہ پہلے بھی نہ فکس ٹائم ہے تے قبر پہ جڑا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس ٹائم تساں بٹھایا جو سی نا, پوچھا جو سی نا فرشتے اکثر ما كنت تقول فی حق هذا الرجل, بتا اس عظیم ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. فرشتے سوال بھی کر سن, جواب بھی دے سن, لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضور کے غلاموں پریشان, حضور نے فرمایا میں وہاں موجود ہوں گا. تو حضور کا غلام کہے گا اشہد ان عبداللہ ورسول, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن جب حشر کا دن ہوگا نا, قبر میں بھی حضور ساتھ. حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریمی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ حشر کے دن ہم کہاں تلاش کریں گے؟ حضور نے فرمایا 3 مقام پر. ایک, یا رسول اللہ کون سا مقام؟ فرمایا جہاں میرے امتیوں کے اعمال تل رہے ہوں گے, اور اگر میرے کسی امتی کا نام اعمال کم ہوگا تو حضور نے فرمایا میں محمد اسے برابر کر رہا ہوں, اکیلا نہیں چھوڑوں گا. فرمایا دوسرا مقام, فرمایا زمین تابے کی ہوگی, سورج سبا نیزے پر ہوگا. فرمایا میرا غلام جب پیاسا ہوگا نا, میں حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر پلاؤں گا. عرض کہ یا رسول اللہ تیسرا مقام کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا تیسرا مقام کل سراج, جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے بھی باریک ہے. فرمایا میرے امتیوں میں گزرنے کا وقت ہوگا تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اور جبرائیل الامین نوری مخلوق, ہم تو ہاتھی ہیں, فرمایا نوری مخلوق کو حکم ہوگا کہ میرے محبوب کی امتوں پر گزرنے کا وقت ہے, اے جبرائیل الامین پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دو. فرمایا کہ جبرائیل الامین اپنے نوری
پر جو ہیں وہ آپ حضور کے غلاموں کے قدموں کے نیچے بچھائیں گے. فرمایا اس سے پار گزریں گے. پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ قبر میں حضور ساتھ، حساب و کتاب والی جگہ حضور ساتھ، پیاسے ہوں گے حضور ساتھ، اور پل صراط پر حضور ساتھ. پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر جنت کا دروازہ ہے. فرمایا ایک امتی میرا جنت میں ہوگا. پہلی جو جنتی ہوگا نا، ایک جنت میں ہوگا تو کاندھے پہ ہاتھ در ہاتھ رکھے ہوں گے جس طرح تسبیح کے دانے ہوں گے. فرمایا آخری امتی بھی وہ اس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوگا کہ سب قطار در قطار جنت میں داخل ہو رہے گے، اور فرشتے انہیں مبارک دے رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ میرے امتیوں کی، یہ میرے محبوب کے امتی آ رہے ہیں. آپ کا استقبال ہوگا. حضرات گرامی القدر، پھر ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آج وقت ہوتا تو آپ سے گفتگو کرتا، کیونکہ میں نے تو ابھی شروع کیا ہے. اللہ پاک اس ماہ مبارکہ کے صدقے آپ پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور اس کی برکتیں سمیٹنے کا ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم اس کو سمیٹے. تو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور جن لوگوں نے ماشاءاللہ رمضان المبارک کے روزے کو آگے رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ اس مہینے کو باعث مغفرت اور باعث شفاعت بنائے. آخر میں ایک شعر عرض کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے